الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ جو کچھ بیان کیا جائے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آج ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے. اور یہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ اکثر و مشہور روایات کے مطابق حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارک کی تاریخ ہے. اور پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت اور محبت رکھنے والے اس دن کو اہتمام کے ساتھ عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایصال ثواب کے لیے اہتمام کرتے ہیں. اور اس ایصال ثواب کے اہتمام
اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار کو عرف عام میں 11ویں شریف کا نام دیا جاتا ہے۔ 11ویں شریف اصلاً جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی میلاد کی محفل ہے۔ اس کا جو آغاز ہوا وہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے خود اس کا آغاز فرمایا، اس کا اہتمام فرمایا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو، ہر اسلامی مہینے کی 11 تاریخ کو جو ان کا اپنا ادارہ تھا جہاں وہ بیٹھ کر طلباء کو پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، تدریس کرتے تھے، اسی جگہ آپ ہر اسلامی مہینے کی 11 تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل کا انعقاد کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چاند کی 11 کو، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 11 اور 12 کی درمیانی شب میں ہوئی تھی، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نسبت سے ہر چاند کی 11 کو محفل میلاد منعقد کرتے ہیں۔ اور یہ کتابوں میں حضور غوث اعظم کے حالات اور واقعات میں یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے متعلقین کو وہاں جمع کرتے اور ذکر کی محفل بھی ہوتی، واعظ و نصیحت بھی ہوتی، اور پھر لوگوں کو کھانا بھی کھلایا کرتے تھے۔ یہ طریقہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم فرمایا، اور یہ آخری وقت تک چلتا رہا۔ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہوا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد بھی یہ سلسلہ قائم رہا۔ ہر چاند کی 11 کو ان کے ادارے میں، ان کے آستانے پر یہ محفل منعقد ہوتی، لیکن ظاہر بات ہے کہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا رہتا ہے، کام پھیلتا رہتا ہے، تو اس کی ہیئت اور اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ محفل اگرچہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفل میلاد کی منعقد کی تھی، لیکن آگے چلتے ہوئے جب زمانہ گزرتا گیا، لوگ مختلف دنیا میں پھیلتے گئے، تو وہ محفل میلاد جو ہے اس کو لوگوں نے، چونکہ وہ طریقہ حضور غوث اعظم کا تھا، تو اس کو نسبت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دے دی۔ یہ 11ویں شریف جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو 11ویں لوگ مناتے ہیں نا، یہ اصلاً حضور علیہ السلام کی محفل میلاد ہے، جس کا آغاز سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ تو آج پوری دنیا میں رہنے والے مسلمان 11 تاریخ کو اسلامی وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ اور ربیع الثانی کی 11 تاریخ
اس میں مشہور روایات یہی ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جو ہے وہ 11 ربیع الثانی کو ہوا. تو اس لیے ربیع الثانی کی جو 11 تاریخ ہے اسے لوگ عام طور پہ عرف عام میں بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں. تو بڑی 11ویں شریف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا. آپ کا عرس مبارک اس دن منایا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کیا جاتا ہے. اور اس دن لوگ اہتمام کرتے ہیں ایصال ثواب کا مختلف طریقوں کے مطابق، اور جو بھی طریقہ اپنایا جاتا ہے چاہے وہ محفل میلاد کی شکل میں ہو، ذکر و اذکار کی صورت میں ہو، لنگر کی صورت میں ہو، یا کسی کی مالی معاونت کی صورت میں ہو، یہ سارا کا سارا اہتمام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے. تو یہ 11ویں شریف جو ہے یہ اصلاً کیا ہے؟ حضور کا محفل میلاد ہے. آج بھی یہ مقصد وہی ہے، اگرچہ اس کا نام تبدیل ہو گیا، چونکہ لوگوں تک یہ طریقہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے پہنچا، تو اس لیے لوگوں نے اس کو منسوب کر دیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ان کے ایصال ثواب کے لیے اس میں دعا کی جاتی ہے، ان کو تحائف پیش کیے جاتے ہیں ایصال ثواب کے، تو اس لیے اسے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف قرار دیا جاتا ہے. یہ پورے دنیا بھر میں رہنے والے مسلمان جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اور اپنی وابستگی ان سے ظاہر کرتے ہیں، تو وہ اس کا اہتمام الحمدللہ کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے. سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی ہستی، بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑی عظمت و شان کے مالک، بہت بڑے مقام و مرتبے کے حامل تھے. لیکن لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور پھر اعتراض تو کیا، اس پر یہاں تک جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جناب 11ویں شریف جو ہے اس کا اہتمام کرنا اور اس کا جو ہے وہ جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس پہ جو لوگ یہ اہتمام کرتے ہیں، تو معاذ اللہ اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر 11ویں شریف کا جائزہ لیا جائے تو 11ویں شریف نام کس چیز کا ہے؟ کیا معاذ اللہ 11ویں شریف میں کوئی ڈھول پیٹے جاتے ہیں؟ کیا معاذ اللہ 11ویں شریف میں کوئی ڈانس کیا جاتا ہے؟ معاذ اللہ کیا 11ویں شریف میں کوئی کتے لڑائے جاتے ہیں؟ کیا مرغے لڑائے جاتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے 11ویں شریف میں؟ عقل نام کی کوئی چیز بھی اگر انسان کے اندر ہو نا، تو باشعور آدمی کبھی بھی اس طرح کی سوچ پیدا نہیں کر سکتا اپنے ذہن میں. دنیا بھر میں آپ بھی 11ویں شریف کی محافل کرتے ہوں گے، نہیں کرتے تو جاتے تو ہوں گے. وہاں کیا ہوتا ہے؟ محفل کا آغاز ہی تلاوت قرآن پاک سے ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کوئی محفل میلاد ایسی دکھا دو، کوئی 11ویں شریف کی محفل ایسی دکھا دو کہ جس کا آغاز تلاوت قرآن سے نہ ہوتا ہو. ہم نے تو بچپن سے اب تک کوئی ایسی محفل دیکھی ہی نہیں کہ جس کا آغاز تلاوت قرآن سے نہ ہوتا ہو. تلاوت قرآن مجید سے ہوتا ہے، اس کے بعد حضور کی نعت شریف پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد پھر حضور غوث پاک کی منقبت اور اس کے بعد آپ کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد درود و سلام، اور اس کے بعد لوگوں کو کھانا کھلانا. اس سارے عمل کے اندر کوئی ایک بات آپ کو ایسی سمجھ میں آتی ہے کہ جس کو
حرام قرار دے دیا جائے، جس کو معاذ اللہ شرک قرار دے دیا جائے، کون سا ایسا طریقہ ہے؟ ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آیا۔ تو یہ نہ جانے کون سی مروڑ ہے کہ جو نکلتی ہی نہیں ہے 11ویں شریف کے نام پر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا تم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ تو قرآن جہاں بھی کوئی بھی پڑھے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول یقینی طور پر ہوتا ہے۔ تو محفل میلاد کا یا 11ویں شریف کا یا جو بھی محفل انعقاد ہوتی ہے، منعقد ہوتی ہے، اس کا آغاز ہی نزول رحمت سے ہوتا ہے، اس کا آغاز ہی اللہ رب العزت کے رحمتوں کے نزول سے ہوتا ہے۔ پھر آگے چلتے جاؤ، تلاوت قرآن مجید کے بعد حضور علیہ السلام کی نعت شریف پڑھی جاتی ہے، آپ کے اوصاف حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں، آپ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، آپ کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں، آپ کی شان و عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، جو طریقہ خدا ہے۔ کیا ہے؟ طریقہ خدا ہے، یہ دستور الہی ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید جب بندہ پڑھتا ہے نا تو قرآن مجید فرقان حمید کے جب انسان مفاہیم کو دیکھتا ہے تو قرآن یا تو حضور علیہ السلام کی تعریف میں اترا ہے یا پھر حضور علیہ السلام کے دشمنوں کی مذمت میں اترا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی اوصاف، حضور کی تعریفات، حضور کی جو ہے وہ کمالات کو قرآن میں بیان فرمایا ہے، جگہ جگہ اللہ نے حضور کی تعریف کی ہے، اور اگر کہیں اللہ نے کفار کی مذمت بھی بیان کی ہے، منافقوں کی مذمت بھی بیان کی ہے، یا بت پرستوں کی اللہ نے مخالفت بھی اگر بیان کی ہے نا تو وہ خامخواہ نہیں کری ہے، وہ بھی حضور علیہ السلام کے دفاع اور حضور کی ناموس کے لیے بیان کی ہے۔ یعنی جہاں جہاں وہ حضور کو تکلیف دیتے تھے اللہ قرآن میں ان کی مذمت بیان فرماتا تھا۔ تو جتنی بت پرستوں کے خلاف آیات ہیں، جتنی بت پرستوں کی مذمت میں آیات ہیں، جتنی اللہ نے کفار کے خلاف بیان کی ہیں، جتنی مشرکین کی مذمت میں اللہ نے آیات بیان کی ہیں، یہ در حقیقت دفاع مصطفیٰ میں اللہ نے آیات بیان فرمائی ہیں۔ یہ بھی حضور کی تعریفات ہیں کہ وہ جہاں حضور کو تکلیف دیتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی مذمت قرآن میں بیان فرما دیتا تھا۔ تو یہ تو دستور الہی ہے، یہ تو طریقہ خدا ہے، یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کا انداز ہے کہ حضور علیہ السلام کی جہاں ہو سکے جس طرح ہو سکے تعریف بیان کرو، آپ کی حمد بیان کرو، آپ کے اوصاف بیان کرو۔ یہ طریقہ یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ طریقہ ہے، اس پر بھی رب ذوالجلال کی رحمتوں کو نزول یقینی طور پر ہوگا۔ اس کے بعد پھر نبی کریم علیہ السلام کے طریقہ اقدس کو بیان کیا جاتا ہے، جو صاحب عرس ہوتے ہیں ان کے کمالات کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے مناقب کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے طرز زندگی کو بیان کیا جاتا ہے۔ انہیں بیان کرنے کا مقصد کیا؟ ان کو بیان کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے جو پوری زندگی گزاری ہے، انہوں نے جو پوری اپنے شب و روز گزارے، وہ سب کے سب بعد میں آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے زندگی گزاری، ان کی زندگی کو سن کے، ان کی زندگی کو پڑھ کر اس طریقے پر زندگی گزارنے کی مسلمانوں کو ترغیب کی جاتی ہے، ترغیب دی جاتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی کی بات کی جاتی ہے،
اس لیے بات کی جاتی ہے تاکہ لوگ اس تقوی کو اختیار کر سکیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادات کی بات کی جاتی ہے، اس لیے کی جاتی ہے تاکہ لوگ اس طرز عمل کو اپنا کر اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول ہو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی مقام کی بات کی جاتی ہے، اس لیے کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو علم دین حاصل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی شوق اور ان کے اندر وہ معاملہ پیدا ہو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے درس کی، تدریس کی، واعظ و نصیحت کا بات اس لیے کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے اندر وہ شوق پیدا ہو کہ ان کو اللہ نے ان اعمال کی بنا پر اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا ہے، تو اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح سے عمل کو اپنائیں گے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ یہ مقصد ہوتا ہے، ورنہ ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کرنے سے یا ان کی سیرت کو بیان کرنے سے کوئی دنیاوی فائدہ تو نہیں ہے۔ کیا یہی مقصد ہوتا ہے کہ جس طرح ان کی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حیثیت بڑی ہے، مقام بڑھا ہے، تو ان کے توسط سے اللہ تعالی ہمارے بھی درجات میں بلندی ضرور عطا فرمائے گا۔ ان کے طرز عمل پر چلنے سے اللہ تعالی ہمارے بھی جو ہے وہ درجات کو بلند ضرور فرمائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی سرخرو یقینی طور پر ہوں گے اگر اس طرز کو اپنایا جائے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے۔ اب وہ کھانا جو ہے اس پر بھی بات یہ ہوتی ہے کہ جناب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس طرح ہندو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو پرساد بولتے ہیں، پرساد، تو بولا یہ 11ویں شریف بھی معاذ اللہ ویسی ہی ہے، تو توبہ استغفار۔ پوچھا بھائی کیوں؟ کہا جناب اس کو تم نے سامنے رکھ کر اس پر دعا کر دی ہے، لہذا یہ حرام ہو گیا ہے۔ کیا استدلال ہے؟ قربان جائیں ان کے استدلال پہ۔ قرآن مجید فرقان حمید اگر کسی چیز پر پڑھ لی جائے، قرآن مجید کی تلاوتیں کسی چیز کو سامنے رکھ کے کر دی جائے، تو ہمیں تو اللہ کے رسول کے طریقے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں برکتیں ہو جاتی ہیں، اس میں برکتیں ہو جاتی ہیں۔ بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب نئے موسم کا پھل نکلتا تھا نا، موسم کا جو نیا پھل نکلتا تھا، تو جو پہلا پھل نکلتا تھا تو صحابہ کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ پھل لے کر سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں آتے اور سرکار علیہ السلام اس پھل پر دعا فرماتے تھے، اور فرمایا کہ سب سے زیادہ جو الفاظ حضور ادا کرتے تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ اے اللہ ہمیں ان پھلوں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں ان فصلوں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہمارے شہروں میں ان پھلوں میں برکتیں عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اتنی برکتیں عطا فرماتا تھا کہ پھر دنیا دیکھتی تھی۔ تو ہمیں تو اللہ کے رسول سے یہ طریقہ ملا ہے، تو ہم تو اس لیے جو بھی کھاتے ہیں، جو بھی کس کو کھلاتے ہیں، تو اسے سامنے رکھ کے یہی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، اس میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، کھانے والوں کے لیے بھی برکتیں عطا فرما، کھلانے والوں کے لیے بھی برکتیں عطا فرما۔ تو ہمیں تو اللہ کے رسول سے یہی طریقہ ملا ہے، اور پھر یقینی طور پر برکتیں ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، تو جب نکاح کے اگلے دن جب حضور نے صبح کی تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے کچھ حلوہ بنایا تھا، کچھ میٹھا بنایا تھا، اور وہ ایک لکڑی کے پیالے میں رکھ کر مجھے دیا اور کہا کہ حضور کے پاس لے جاؤ، آج ان کے نکاح کی صبح ہے، یعنی ولیمے کا دن جس کو عرف عام میں کہتے ہیں، یہ لے جاؤ حضور کی بارگاہ میں اور انہیں پیش کر دو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچا،
اور حضور کے سامنے میں نے رکھ کر اپنی والدہ کا سلام کیا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری والدہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس لکڑی کے پیالے کو دیکھا اور فرمایا اسے رکھ دو۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے مجھے کہا کہ اے انس جاؤ ایسا کرو فلاں 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 شخص کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں جب جانے لگا ان کو بلانے کے لیے تو سرکار علیہ السلام نے پھر مجھے آواز دی اور فرمایا انس ایسا کرو جو بھی رستے سے ملے سب کو بلا کر لے آؤ۔ پہلے چند لوگوں کا نام لیا تھا، پھر فرمایا جو بھی رستے میں ملے سب کو بلا کر لے آؤ، کہو کہ اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ حضرت انس فرمانے لگے میں مدینے کی گلیوں میں گھوما، جو بھی نظر آیا پوچھا، فرمایا اس سے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں چکر لگا کر واپس آیا تو حضور علیہ السلام کے پاس ایک جنب غفیر تھا اور وہ جو میٹھا تھا جو کچھ بھی پکایا تھا وہ لکڑی کا پیالہ حضور کے سامنے تھا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہا وہ پڑھا، جو چاہا وہ پڑھا۔ تو ہم تو حضور کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ حضور نے قرآن ہی پڑھا ہوگا، انجیل نہیں پڑھی ہوگی، توریت نہیں پڑھی ہوگی، زبور نہیں پڑھی ہوگی، قرآن ہی پڑھا ہوگا۔ اور پھر پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا فرمائی، برکت کی اس لکڑی کے پیالے میں، اور پھر فرمایا انس بن مالک سے کہ اے انس اب ان کو لوگوں کو کھلاؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں وہ لکڑی کا پیالہ میں لے کر جاتا، 10 لوگ اس پیالے پر بیٹھتے اور اس سے کھاتے، پھر وہ اٹھ جاتے، اگلے 10 آ جاتے، پھر اس سے کھاتے، پھر وہ جاتے، اگلے 10 آ جاتے۔ حضرت انس سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت کتنے لوگ ہوں گے؟ تو حضرت انس بن مالک فرمانے لگے 300 یا اس کے لگ بھگ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس لکڑی کے پیالے سے اس میٹھے سے کھایا۔ اور پھر حضرت انس کہنے لگے کہ حضور نے پھر خود اس سے تناول کیا، مجھے بھی کھانے کا حکم دیا اور پھر فرمایا اب یہ لے جاؤ اپنے گھر والوں کے لیے۔ اب حضرت انس نے وہ پیالہ اٹھایا اور فرمانے لگے کہ پیالہ اٹھا کر میں اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ جب میں لے کر آیا تھا اس وقت زیادہ ہے یا اب لے کر جا رہا ہوں اب زیادہ ہے۔ 300 ساڑھے 300 لوگوں نے اس پیالے سے کھایا۔ ہمیں تو اللہ کے رسول نے یہ طریقہ بتایا ہے، اس لیے ہم کھانا سامنے رکھ کر اور پھر اس پر برکت کی دعا کرتے ہیں اور پھر اس سے لوگوں کو کھانا کھلاتے چلے جاتے ہیں۔ اب کسی بدبخت نے کہا کہ جناب وہ تو صرف حضور کے لیے خاص تھا، بعد والوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے کہا تمہارے لیے نہیں ہوگا، الحمدللہ ہمارے لیے ہے، اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں ایک بزرگ کے آستانے تھا ان کا، وہاں گئے تھے تو کوئی تقریب تھی یا محفل تھی، تو ان کے ہاں لوگ زیادہ ہو گئے۔ سالن انہوں نے بنایا تھا 5 کلو کا، کتنا؟ یہ آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، 5 کلو کا سالن تھا۔ مہمان ہو گئے زیادہ، تو تقریباً 100 کے قریب لوگ بیٹھے تھے وہاں۔ تو ایک شخص نے جو ہے وہ آ کر کہا کہ حضور کھانا کم ہے، لوگ زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم نے نہیں کھلانا، میں نے بھی نہیں کھلانا، جس نے کھلانا ہے پورا کر دے گا۔ آپ یقین جانو میں بھی وہاں بیٹھا تھا، 100 کے 100 لوگوں نے کھانا کھایا، اس کے بعد بھی وہ سالن بچ گیا تھا۔ 5 کلو سالن میں کتنے لوگ کھاتے ہیں؟ یہاں کیٹرنگ والے بیٹھے ہوئے ناصر بھائی، کتنے لوگ کھاتے ہیں؟ زیادہ 3 مارو تو 30 آدمی، 40 آدمی، 50 آدمی نہیں کھا سکتے۔ وہاں میں نے خود دیکھا تھا 100 کے قریب لوگوں نے پیٹ بھر کھایا تھا اور پھر بھی کھانا بچ گیا تھا۔ وہ تو بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے فضل سے سورہ مزمل کی برکتیں ہیں۔ تم کھانا کھا رہے تھے، میں سورہ مزمل پڑھ رہا تھا۔ تو یہ برکتیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، سمجھے؟ تو ہمیں تو یقین ہے اللہ کے فضل سے، جس کو یقین نہ ہو وہ اپنے راستے جائے۔ ہم اللہ کے فضل سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کے فقیر ہیں، وہ کبھی بھی انشاءاللہ رسوا نہیں کرتے ہیں۔
وہ کبھی بھی رسوا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا عقیدہ، ایسی سوچ اور ایسی فکر عطا فرمائے، جو کوئی اس طرح کی بات کرے نا تو کان میں انگلیاں ٹھوس لیا کرو، کان میں انگلیاں ٹھوس لیا کرو۔ ہم نے اور کوئی بات سننی ہی نہیں ہے کسی کے خلاف، کیونکہ ہم تو قادری فقیر ہیں۔ کون کون قادری فقیر ہے؟ اٹھاؤ ہاتھ۔ میں تو ہوں ہی ہوں۔ تو جو قادری در کا فقیر ہو جائے وہ پھر کسی اور کے در کی طرف نہیں دیکھتا۔ ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے، حضور کے صدقے اس در سے سب کچھ ملا ہے۔ پھر یہ بھی ایک بات آ جاتی ہے سامنے کہ جناب حضور کو چھوڑ کر تم قادری فقیر بن گئے، حضور کو چھوڑ کر قادری فقیر بن گئے۔ تو میں نے کہا جناب یہ تمہاری سوچ ہوگی، ہم تو قادری در پر گئے اس لیے ہے کہ ہمیں در مصطفیٰ مل جائے۔ ہم تو اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہی نہیں ہے کہ در مصطفیٰ میں براہ راست چلے جائے۔ تو ہم تو اس لیے در جو ہے وہ قادریت پر جاتے ہیں کہ ہمیں کیا مل جائے؟ در مصطفیٰ مل جائے۔ تو ہم ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور غوث اعظم کوئی اپوزیشن ہو گئے اللہ اور اس کے رسول کے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو ان کے در پر پہنچتا ہے وہ پکڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے در پر پہنچا دیتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ میں نے آج تک کوئی ایسا قادری نہیں دیکھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے در کو چھوڑ کر صرف قادری در پکڑ لے۔ میں نے ایسا کوئی چشتی نہیں دیکھا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا در چھوڑ کر صرف اجمیر شریف کو پکڑ لے۔ یہ سارے در ہے ہی اسی لیے کہ یہ آپ کو در مصطفیٰ اور در الہی تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے محسنین ہیں۔ آج جو ہماری زبانوں پہ کلمے ہیں نا، آج جو ہم سینہ ٹھوک کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ انہی اولیاء کاملین کا صدقہ ہے۔ یہ اگر اپنے گھروں سے نہ نکلتے، اپنا عیش و آرام نہ چھوڑتے تو تمہیں کلمہ کیا جبریل امین آ کر پڑھاتے؟ تمہیں کلمہ کیا کوئی اور آ کر پڑھاتا؟ اس سرزمین پر تو قرآن نہیں اترا ہے، قرآن تو عرب میں اترا ہے، 1400 سال پہلے اترا ہے۔ آپ کو اور مجھے کلمہ کس نے پڑھایا؟ پڑھو گا پیچھے اپنی تاریخ، 2 4 5 صدیاں پیچھے چلے جاؤ، اگر ہندو اور سکھ نہ نکلو تو بول دینا شاذ و نادر۔ تو یہ کلمہ پڑھایا کس نے؟ حضور خواجہ معین الدین کا احسان بادا کہ وہ اس دھرتی پر آئے۔ بغداد شریف حضور غوث پاک کہاں سے چلتے ہوئے کہاں آئے، کلمہ پڑھایا، دین پھیلایا، تو آج ہم تک دین پہنچا ہے۔ یہ سارے ہمارے محسن ہیں یا نہیں ہیں؟ اور آج اگر ہم بات کریں کہ جناب وہ کون ہے، وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں، تو شرم کرو، ہمیں تو کلمہ ہی ان کی وجہ سے ملا ہے، اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ آپ میں سے کون کون مدینے گیا ہے؟ شاذ و نادر ہی کوئی گیا ہوگا۔ کون کون مکہ شریف گیا ہے؟ شاذ و نادر ہی کوئی گیا ہو۔ کیا کلمہ مکے سے پڑھ کر آئے تھے؟ کیا مدینے سے پڑھ کر آئے تھے؟ آج لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ مکے میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا، مدینے میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا، اسلام تو وہاں سے پھیلا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جناب آج سے 200 سال پہلے چلے جاؤ، مکے میں 11ویں بھی ہوتی تھی، 12ویں بھی ہوتی تھی، اور عرس بھی ہوتے تھے۔ تاریخ تو پڑھو نا۔ آج کی ہاں کر رہے ہو کہ مدینے میں تو محفلیں نہیں ہوتی، مکے میں تو محفلیں نہیں ہوتی، تو پھر اگر آج سے 1400 سال پہلے چلے جاؤ تو وہاں تو بت پرستی بھی ہوتی تھی، تو وہ شروع کر دو گے۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ جو کام مکے میں ہو وہی حق ہے، ضروری نہیں ہے جو کام مدینے میں ہو وہ حق ہے۔ بات یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا ہے وہ حق ہے، جو انداز اللہ کے رسول کے صحابہ نے بتایا ہے وہ حق ہے۔ مکے مدینے کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے اسلام نہیں ہے۔ وہاں تو اگر شیطان جا کر بیٹھ جائے تو کیا ان کے معاملات ہو جائیں گے؟ ان کی بات مان لو گے؟ تو ہمیں تو قرآن سے رہنمائی لینی ہے، حدیث رسول سے رہنمائی لینی ہے، مکے مدینے کی زمین سے نہیں، مکے مدینے کے نظریے سے ہمیں رہنمائی لینی ہے۔
سمجھ آئی؟ زمینی حکومتیں تو آتی جاتی ہیں، کبھی کسی کے پاس تو کبھی کسی کے پاس۔ ایک زمانے میں ابو جہل حکمران تھا مکے کا، ایک زمانے میں عبداللہ ابن ابی حکمران تھا مدینے کا۔ یہ تو اللہ کے رسول تشریف لائے تو پہلے مدینہ فتح کیا، اس کے بعد مکہ فتح کیا۔ یہ تو ان کی دلوں کی حکمرانی ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ بغداد شریف سے 11ویں چلتی ہوئی مدینے بھی جائے گی، اور مدینے سے میلاد چلتا ہوا شام بھی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔